آج آپ دیکھیے کہ والدین ان کی عزت، غیرت، ان کی غیرت کا تصور وہ کہاں چلا گیا کہ ان کے بچے جن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اگر وہ جانے جائیں تو اس کے بعد کون بھیجے گا یونیورسٹیوں میں؟ میرے ساتھ انگلی میری پکڑیں شاہ صاحب، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ میں سے، اگر یورپ بھی نہ شرما جائیں تو جو مرضی کہنا۔ اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے پیسہ، دوسرا ہے وقت، اور آپ بچے کو صرف پیسہ دے رہے ہیں، آپ اپنا وقت نہیں دے رہے، تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ داغ جو ہے نا، داغ وہ سفید کپڑے پہ نظر آتا ہے، جس کپڑے کے اوپر 5,000 داغ پہلے پڑے ہوں اس پہ ایک کیا نظر آنا ہے؟ بڑھاپے میں سب سے بڑی اگر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے وہ آپ کی اولاد کی ناکامی ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آدھا رمضان خیر سے گزر گیا، اور آج کا موضوع ہمارا بڑا ایک مختلف سا موضوع ہے اس لحاظ سے کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے اہم وہ ہستی ہیں جن کے گرد وہ اب ساری محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اور انہی کے گرد ساری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے، وہ اولاد ہوتی ہیں۔ اور اولاد دنیا کا ہی شاید کوئی ایسا شخص ہو جس کو پیاری نہ ہو، ہر شخص کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، صبح اٹھ کے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، ماں پورا دن چولہے کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، والد پورا دن دفتروں میں کام پہ مزدوری محنت کرتا رہتا ہے۔ آخر کار یہ سب کاوشیں، کوششیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو جائے۔ لیکن آج ایک بڑا المیہ، بڑا چیلنج جو سوسائٹی فیس کر رہی ہے، چند دن پہلے ہی گورنمنٹ کالج میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ہماری بیٹی نے ٹیچر کو، پروفیسر کو مارا، پیٹا، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ دنیا کی نظر کے سامنے آیا۔ اس سے پہلے بھی مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف طرح کے واقعات سب کی نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں بچے جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور لڑکے لڑکیاں مل کے ناچ رہے ہیں، اور حیرانگی کی بات تھی، میں اور بٹ صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ والدین کیسے افورڈ کر لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو ایک فلم دیکھنا، ماں باپ کے سامنے ایک ڈرامہ دیکھنا وہ ممکن نہیں تھا۔ جس زمانے میں ہمارا بچپن تھا، یقین کیجئے کیبل جب نئی آئی تو ایک دفعہ میں بیٹھا کیبل دیکھ رہا، میرے والد صاحب نے مجھے علیحدہ بٹھا کے یہ پوچھا کہ کیا تم یہ افورڈ کر سکتے ہو کہ کیبل پہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، ٹی وی چینلز آ رہے ہیں، کہ گھر میں بہنیں بھی ہیں۔ آپ یقین کیجئے اسی وقت، اس زمانے میں کیبل کی بھی ایک فیس ہوتی تھی جو فرسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی تھی، اس زمانے میں 5,000 ہوگی، اور منتھلی کو 1,000 روپے اس زمانے میں ہوگا۔ تو ان کے ایک دفعہ کہنے پہ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے وہ بند کروا دی، اس شرم میں کہ والد صاحب کو کہنا پڑا۔ آج آپ دیکھیے کہ والدین ان کی عزت، غیرت، ان کی غیرت کا تصور وہ کہاں چلا گیا کہ ان کے بچے جن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور جہاں جو حال احوال ہیں اگر وہ جانے جائیں تو اس کے بعد کون بھیجے گا یونیورسٹیوں میں؟ اور جو اخلاقی معیار پڑھانے والوں کا ہے، جو اخلاقی معیار سوسائٹی کا سیٹ ہو گیا، آج کا یہ سارا موضوع ہے۔ میں بٹ صاحب یہ پوسٹ میرے سامنے بھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ وائرل پوسٹ ہے، یہ کوئی خود سے نہ میں نے لکھا اور نہ میں نے اس کو کریٹ کیا، یہ ہر دوسرے چوتھے موبائل میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کالج والی اور باقی ساری پوسٹیں وائرل ہیں۔ میں نے آپ کو بھی سینڈ کیا، اور ہم نے سوچا کیوں نہ اس موضوع پہ بات چیت کریں، اس سے دل رو رہا ہے اور آنکھوں سے خون کے آنسو ہی ہیں جی، بڑے دکھ کے ساتھ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کا سماج ہمارا بن گیا اور کس طرح کا یونیورسٹیوں کا کلچر ہے۔ جی بٹ صاحب۔ شاہ جی، یہ میں پچھلے دو تین سال سے میں ہلکی پھلکی اس پہ بات کر رہا تھا کہ بھی یہ دیکھیں، ذرا دھیان کریں، کیونکہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہمیں عطا فرمائی ہیں نا، ذمہ داریاں جو لگائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ بچے پیدا کر کے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو کما کے ایک تھوڑا کوئی جائز کما، کوئی ناجائز کما، کوئی زیادتی کسی سے کا چھین، کسی طرح یہ کر وہ کر، کہ بچوں کو اچھی زندگی دی جائے اور بچوں کو اچھے سکول میں، اچھے سے کالج میں بھیجا جائے، اور بھیج کے ہم فارغ ہیں۔ ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے. میرے ذمے ہے یہ بات کہ میرا بچہ جہاں جا رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. اگر سارے والدین یہ دیکھنے والے بن جاتے نا کہ میرا بچہ جہاں جا رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, تو میرا خیال یہ جو یونیورسٹیوں کے نام پہ ایک بزنس کے اڈے بنا کے بیٹھے نا لوگ, یہ کبھی بھی یہ اس حال میں یونیورسٹیاں نہ پہنچتی اگر وہ پیچھے دیکھنے والے بھی ہوتے. اب آپ نے جو مجھے وہ پوسٹ بھیجی اس میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور لڑکے ساتھ ناچ رہے ہیں, اب وہ ظاہر ہے ان کے والدین میں تب بھی تو پہنچی ہوگی نا وہ پوسٹ, جن بچیاں وہ ناچ رہی ہیں, تو انہوں نے ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں یعنی طائفے بنا دیے نا بچیوں کو. یعنی ظلم کی بھی انتہا ہے کہ ان بچیوں کا انہوں نے کیا حال کر دیا جس بچیوں کو پڑھنے بھیج رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک یہاں پہ یونیورسٹی ہے رائیون روڈ پہ, وہ ان کے جو اونرس صاحب ہیں تو انہوں نے کہیں سوچا کہ یار اس کا لیکچر کرایا جائے. انہوں نے میری کہیں بات سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ ہمارے وہاں آ کے لیکچر ویکلی دیا کریں. میں کہا ٹھیک ہے. میں وہاں پہ 2-3 دفعہ لیکچر دینے کے لیے گیا تو بچیاں جو ہے انہوں نے بڑا ہال تھا ان کا, ایک طرف بچے بٹھا دیے, بچیاں بٹھا دی. میں لیکچر دینا شروع کر دیا. 2-3 مہینے تک میں نے وہاں لیکچر دیا, پھر انہوں نے مجھے بلانا بند کر دیا. تو میں نے اس سے پوچھا جو مجھے بلاتا تھا, میں نے کہا یار یہ تم نے اب دوبارہ کیوں نہیں بلا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب نے منع کر دیا. کہ انہوں نے کہا جی رہنے دو. تو میں صاحب سے ملا جا کے, میں کہا یار تم نے مطلب منع تو کر دیا لیکن کیوں منع کر دیا؟ انہوں نے کہا بٹ صاحب وہ آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ ذرا ہمارے مطابق نہیں مطلب ٹھیک. میں کہا یار میں تمہیں چلو جو بھی ہے خیر نام بلاؤ, میں تمہیں ایک رائے دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ کیا؟ میں کہا تمہیں رائے دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یونیورسٹیاں علیحدہ بنا لو یار, سیگریگیشن کر لو, لڑکیوں کی علیحدہ بناؤ یونیورسٹی, لڑکوں کی علیحدہ بناؤ. روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے, تم اس سے بناؤ انشاءاللہ ہی چلے گی. تو اس نے میری بات سن کے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بھائی جان آپ صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہتے کہ یونیورسٹی بند کر دیں؟ اسی بنیاد پہ پورا کاروبار چل رہا ہے. مخلوط کلچر کو ایجوکیشن, وہ کتنے لڑکے لڑکیوں کے لیے آ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کے لیے آ رہی ہیں, وہ کلچر جو پروموٹ ہو رہا ہے وہ سارا کاروبار اس سے چل رہا ہے. انہوں نے صحیح کہا. اس نے مجھے وہی کہنا تجھے میرا کام بند کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی جان میں یہاں پہ یہ جو ہے نا کلمہ چوک کے پاس 1 کنال کا کرائے کا گھر لے کے میں نے کالج شروع کیا تھا. تو آج اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری امپائر دیکھ رہے ہیں, اور وہ گاڑی وہ V8 گاڑی برانڈ نیو ہے ان کی, 2 ڈالے ان کے آگے پیچھے آتے ہیں, اور انہوں نے بھی ابھی بہت بڑا انہوں نے گھر بنایا ہے, 35-40 کنال کا انہوں نے گھر بنایا ہے. ایک سسٹم یعنی اربوں ہار روپیہ کما رہے ہیں, لیکن ظالم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو کیا رہا, کیا کر رہے ہیں. ایک یونیورسٹی میں گیا جس یونیورسٹی آپ نے بھیجی نا مجھے, اس یونیورسٹی میں گیا, کسی نے مجھے کہا کہ جی یہ اس یونیورسٹی کے ساتھ ایک پلاٹ ہے وہ آپ بکوا دیں. میں پلاٹ دیکھنے کے لیے گیا تو وہ یونیورسٹی کے ساتھ پلاٹ تھا, آگے اس کا فرنٹ چھوٹا تھا, پیچھے سے آگے کھلتا تھا جا کے, تو ریسٹورینٹ سا بنا ہوا تھا. ریسٹورینٹ کے پیچھے انہوں نے چھوٹی میں یقین دیکھنے پیچھے گیا تو پیچھے ایک چھوٹی سی گلی ٹائپ تھی اندر بند, اس میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے تھے اور بالکل یعنی نازیبا صورتحال میں بیٹھے تھے, اور سگریٹیں پی رہی تھی لڑکیاں بھی. بچیاں چھوٹی چھوٹی 20 سال کی ہوئی 22 سال کی, سگریٹیں. تو میں نے کہا یہ لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں, یہ لڑکے اس طرح بیٹھے ہیں اور غیر مناسب انداز میں بیٹھے سگریٹیں پی رہے ہیں. تو نے کہا یہ سگریٹ ہی پی رہے ہیں بھائیان, اندر تو ایش پی رہی ہیں لڑکیاں, اندر تو نشہ چل رہی ہے. تو صرف سگریٹ تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اللہ کی پناہ. ایک چیز شاہ صاحب ہوتی ہے کہ آدمی کو شروع میں جب آدمی نا اس کو بری لگتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بری لگنی بند ہو جاتی ہے. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک سوال کیا تھا ایک دفعہ شروع میں جب میں تبلیغ میں لگا نا, تو میں نے کہا یار مولانا صاحب میں شو بزنس میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ لڑکیاں بھی ساتھ تھیں, عورتیں بھی تھیں, تو وہ کئی دفعہ ایسی فریگنس ہوتی ہے کہ لڑکی آگے جب بھی لگا لیتی تھی, تو ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی یہ لڑکا ہے, تو جب بھی لگا لی ٹھیک ہے آگو بٹ صاحب کیا حال چال ہے یہ مل لیں. اب میں تبلیغ ابھی چھوڑا ہے تو ہمارے گھر میں جو لڑکیاں کام بھی کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف بھی اگر کوئی مطلب ایسی نظر پڑ جائے تو طبیعت میں بڑی خرابی آ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے بڑا اچھا ایک جواب دیا تھا مجھے آج بھی یاد. انہوں نے کہا نہیں میاں, داغ جو ہے نا داغ وہ سفید کپڑے پہ نظر آتا ہے,
جس کپڑے کے اوپر 5,000 داغ پہلے پڑے ہوں اس پہ یہ کیا نظر آنا ہے؟ یہ اتنی بڑی شاسب خرابی ہو چکی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کھو چکے ہیں. کھو جائیں گے نہیں اگر ہم نے یہ اس کو ابھی سے یہ ابھی بھی اٹ از نیور ٹو لیٹ. ابھی ہے وقت, ہٹ جاؤ. میرے ساتھ انگلی میری پکڑیں شاہ صاحب, کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ میں سے, کسی بھی جتنی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, اگر یورپ بھی نہ شرما جائیں تو جو مرضی کہنا. میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی گیا ہوں, باخدا وہ کچھ میں نے وہاں نہیں دیکھا جو میں نے یہاں دیکھ لیا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ماں باپ اس ذمہ داری کو ماں باپ سمجھیں کہ صرف پیسے کما کے ان کو پیسے دے کے بچوں کو روانہ کرنا نہیں ہے, ان کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے. گھر کے اندر اگر یہ فکر نہ چلی, گھر کے اندر فکر نہ چلی اور بچیوں کو وہاں بھیج دیا تو یہ بچیاں انسان ہی نہیں رہیں گی. بالکل صحیح, انسان رہیں گی نہیں. تو اگر یہ انسان نہیں رہیں گی, یہ بچے انسان نہیں رہیں گے, اس کی ذمہ داری پھر آپ پہ آئے گی. بالکل صحیح. مجھے واٹس ایپ ایک نا کوٹیشن بڑی میری پسندیدہ کوٹیشنز میں سے جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں, ایک ہے پیسہ, دوسرا ہے وقت, اور آپ بچے کو صرف پیسہ دے رہے ہیں, آپ اپنا وقت نہیں دے رہے, تو آپ ظلم کر رہے ہیں. بے شک آپ پیسہ اتنا ضرور دیں جتنا ضروری ہے, وہ فیس کی شکل میں ہے, وہ منتھلی ہے, پاکٹ منی ہے. سب سے قیمتی ترین چیز جو والدین, بالخصوص والد جو سن رہے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی ہیں, جو دے سکتے ہیں وہ وقت ہے. اور دیکھیے اس کو میں سیکنڈ کروں گا, حدیث مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ کی طرف سے بہترین وراثت وہ تربیت ہے. بے شک. وہ تربیت بغیر وقت دیے, بغیر ٹائم دیے, بغیر وہ رشتہ بنائے, بغیر اس کنیکشن کے تربیت ہو نہیں سکتی. تو مہربانی فرما کے یہ جو ایک ٹرائنگل ہے جو بچپن سے ہی ہم اسکولوں میں سنتے آئے, ہمارے زمانے میں یہ ٹرائنگل بتائی جاتی, 3 کونے ہیں جی, اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک کونے پہ بچہ خود کھڑا ہے, ایک تکون کے, ایک کونے پہ اسکول یا ادارہ کھڑا ہے, اور ایک کونے پہ والدین کھڑے ہیں. یہ تینوں کونے ملتے ہیں تو یہ ٹرائنگل مکمل ہوتی ہے. اس کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے, اس کے بغیر آپ ایک اچھی نسل نہیں بنا سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑھاپے میں سب سے بڑی اگر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے وہ آپ کی اولاد کی ناکامی ہے. اگر اولاد نے کھجل کر دیا آپ کو, یقین کریں آپ کی زندگی کی تھکاوٹ 100 سے ضرب کھا جائے گی, اتنی تھکاوٹ محسوس ہوگی. اور اگر آپ کی اولاد کامیاب ہے, وہ صالح ہے, خیر کے رستے پہ چل رہی ہے, ان سے خیر جاری ہے, وہ چلیں فائدہ مند ہونا تو درویشوں کا درجہ ہے, کوئی نقصان نہیں مل رہا آپ کی اولاد سے, کسی کو کوئی شر نہیں مل رہی, تو آپ خوش بخت انسان ہیں. اور خدا را یہ اس پروگرام کو ایک ہمارے درد کو سمجھیے گا, میرے واٹس ایپ کے درد کو, ہم خود بھی بیٹے اور بیٹیوں والے ہیں, اس درد کو سمجھیے گا کہ خدا را اپنے بچوں وہ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں کے حال احوال ضرور دیکھیے. 20-20, 25-25, 30-30 لاکھ روپے آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ رہے ہیں, میڈیکل پہ کروڑ 1.5 کروڑ روپے خرچہ, اتنا پیسہ خرچ رہے ہیں, اور جا کے آپ نہیں دیکھتے کہ وہاں حال احوال کیا, وہاں فیڈ بیک دیں. والدین کا فرض ہے کم از کم دیکھیں جی حدیث کے الفاظ کہ برائی کو دیکھو, ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے دل میں برا جانو. بے شک کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نشر ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ تصویریں, ویڈیوز, سب کچھ, لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. شاہ جی میں اب آپ کی بات بڑی ہو رہی ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں کو ایک مل کے سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی اس پہ سوچیں کہ یار مرنا ہے یار. یہ پیسہ جو ان بچے بچیوں کے ساتھ تم لوگ جو کما رہے ہو, ان بچے بچیوں کو ایک یعنی ایکسیس فراہم کر رہے ہیں, یونیورسٹیاں تو میں کہوں گا ایکسیس کر رہے ہیں فراہم, جو کما رہے ہو یہ پیسہ پتہ کر لو کسی سے, یہ جائز نہیں ہے پیسہ. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں یہ بڑے میرے یونیورسٹیوں کے مالک ہیں کہ جی 5 وقت دے نمازی نے, 7 وقت دے کرتے رہے, وہ یہ کچھ نہیں کرنی نمازیں, یاد رکھنا اپنا کام تو ٹھیک نہیں کر رہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حج کرنے آئے, وہ اللہ کے نبی کے فرمان کا حج کرنے آتا ہے, وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے چیز کے دعائیں مانگتا ہے, اللہ سے ایک بھی نہیں سنتا, کیونکہ جن پیسوں سے آئے وہ پیسے بھی حرام ہیں, جو لباس پہنا وہ لباس بھی حرام ہے. اس کی کہاں گنجائش ہے ان پیسوں کی جو یہ کر کے کر رہے ہو. اتنا زبردست یعنی یہ تو نسلیں آگے خراب ہو رہی ہیں. وہ ماں باپ کے ذمے تو ہے ہی
کہ ماں باپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں، لیکن اب ماں باپ اگر اپنے گھروں میں یہ ماحول نہ بنائیں گے، گھروں میں ماحول نہیں بنائیں گے، گھروں میں خدا کے لیے دیندار ماحول بناؤ. تمہارے ذمے ایک بات ہے، اپنے گھر میں روزانہ کم از کم ایک فیملی کو پورا روزانہ بٹھا کے ایک وقت میں چاہے 5 منٹ، میری رائے ہے 5 منٹ چاہے خدا کے لیے ایک حدیث سنا دو اللہ کے نبی کی. ایک حدیث سناؤ، تم اس کا رزلٹ دیکھو گے آپ کی کیا نکلتا ہے. ذہن سازی ہوتی ہے، ایک ذہن سازی ہوتی ہے جو غلط ملت سنتے ہیں. کم از کم پہلی نیت تو یہ ہو کہ ہم نے ان بچوں کو معاشرے میں کوئی ایڈ کرنے والا بنانا ہے، نہ کہ ان کو یہ چل کرنے والا بنا دیا، یہ کچھ بھی نہ سیکھ کے آئے اور پتہ چلا کہ وہاں سے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہیں، اب کسی جوگے نہیں رہے، دنیا بھی خراب کر لی اور آخرت بھی خراب. یہ تو کوئی بات نہیں. بالکل صحیح. یہ تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، میں عرض کروں گا شاہ صاحب، سب سننے والوں سے، میں نے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ دیکھو پہلے تو یہ ریئلائز کرو کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیا بنانا ہے. اگر ان کی آخرت ہی بگڑ گئی تو کیا تم نے کما لیا پھر؟ ایسے تو پہلے جب ریئلائز کرو گے تو اللہ خود سوچائے گا کرنا کیا ہے. یہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارے بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. کتنی دکھ کی بات. صحیح بات، صحیح بات. تو شاید اللہ کرے ہماری اس بات سے اللہ کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے. بالکل ایسے. ہمارا ایسا حصہ پڑ جائے اس میں. بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ کل بات چیت ہوتی ہے. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر